واٹس ایپ کے ڈیلیٹڈ میسیجز پڑھنے کا حکم۔ کچھ ایپس ایسی ہوتی ہیں جن کے ذریعے اگر کوئی ہمیں واٹس ایپ میسیج بھیج کر ڈیلیٹ کر دے تو ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ کیا ایسی ایپ استعمال کرنا جائز ہے؟ بالکل حرام ہے، بالکل ناجائز ہے۔ اس لیے کہ جب کسی نے میسیج بھیج کے آپ کو ڈیلیٹ کر دیا، اس کا مطلب وہ اپنی بات آپ سے چھپانا چاہتا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ آپ اس کو ریڈ کریں۔ تو پھر بھی آپ کا ریڈ کرنا یہ کسی کی پرائیویسی میں دخل اندازی کے مترادف ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو آدمی اگر چھپ کے بات کر رہے تھے اور تیسرا ان کی طرف کان لگا لے تو صب فی اذنیہ صفرا کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ان کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا قیامت کے دن۔ تو بہت شدید وعید ہے اس پر کہ ایک آدمی اپنی بات آپ سے چھپا رہا ہے۔ ٹھیک ہے وہ غلطی ہو گئی، اس نے بھیج دیا، اب اس کو احساس ہوا یار یہ میں نے غلط چیز بھیجی ہے، وہ ڈیلیٹ کرنا ہے اس کی علامت ہے، وہ نہیں چاہتا کہ آپ اس کی بات کو پڑھیں۔ تو اگر پڑھ بھی لیا ہو آپ نے جلد بازی میں تو بھی اس نے ڈیلیٹ کر دیا، اس کا مطلب وہ اس پہ اب وہ اس سے گویا ایک طرح کا رجوع کر رہا ہے۔ تو پھر اس بات کو سننا اور اس کو جو ہے نا ریکوری کرنا۔ اسی طرح یہ جو موبائل میں لوگ کرتے ہیں کہ موبائل شاپ والے لوگ اپنا موبائل بیچتے ہیں، تو ان میں بہت سے موبائل شاپ والے ایسا کرتے ہیں کہ وہ گیلری میں جا کے ان کی تصویریں نکال لیتے ہیں اور بعض دفعہ ڈیلیٹڈ تصویریں بھی ریکور کرتے ہیں وہ۔ تو یہ بھی آپ کسی کی پرائیویسی میں دخل اندازی کر رہے ہیں، بالکل حرام ہے، ناجائز ہے۔ تو ایسے لوگ اس کے لیے تیار رہیں کہ جو دوسروں کے عیبوں سے پردہ اٹھاتا ہے، حدیث میں آتا ہے کل قیامت میں اللہ اس کے تمام عیبوں کو، اس کے عیبوں سے پردہ اٹھائے گا اللہ تعالیٰ۔ تو آپ جتنی اپنی پرائیویسی چاہتے ہیں نا کہ میرے گناہوں کو اللہ پردہ ڈال کے چھپا کے رکھیں، میرے عیب دنیا کے سامنے نہ آئیں، تو آپ دوسروں کے بھی اتنے ہی عیب چھپائیں۔ یہ بہت زیادہ ہونے لگا ہے کہ کسی بھی کوئی بھی موبائل گیا تو وہ جو ہے نا ڈیلیٹڈ ویڈیو نکال رہے ہوتے ہیں، اس میں لوگوں کے گھر کی عورتوں کی ویڈیوز ہوتی ہیں اور بہت ساری پرائیویٹ چیزیں ہوتی ہیں لوگوں کی۔ تو اسلام نے حکم دیا ہے کہ آپ کسی کی پرائیویسی میں دخل اندازی نہیں دیکھ سکتے۔ یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، کہ اگر کوئی شخص تمہارے گھر میں جھانکتا ہے، جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں نا جھانکتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں کھڑکی سے یا دروازہ کھلا ہوا یوں کر کے جھانک رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ اگر گھر کے جو بھی گھر میں رہنے والا شخص ہے اس نے اس کنکر مارا، اس کی آنکھ پھوٹ گئی جھانکنے والے کی، تو آپ نے فرمایا آنکھ کا کوئی زمان نہیں ہے اس کے اوپر۔ تو یعنی اتنی شدید وعید ہے کہ کوئی تمہارے گھر میں جھانک رہا ہے تو آپ نے حکم اجازت دی کہ بھائی اٹھا کے جو ہے نا آپ اس کو کنکر مار سکتے ہیں، پتھر مار سکتے ہیں، کیونکہ وہ جرم کر رہا ہے کہ آپ کے گھر میں جھانک رہا ہے۔ تو گھر میں جھانکنا، موبائل میں جھانکنا، کسی کے پرس میں جھانکنا، کسی کے موبائل لے کر، بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کسی کو اپنا موبائل پکڑاتے ہیں، بھائی کال کر لو نمبر ملا کے، وہ کال کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کے میسیجز بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، آپ کے واٹس ایپ کے میسیجز بھی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ یہ سب گھٹیا حرکتیں، غیر اخلاقی حرکتیں، اور انسان کے کردار کا 2 منٹ میں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کس دماغ کا آدمی ہے۔ تو ہمارے ایک دوست نے بتایا کہ میں اپنی وائف کے ساتھ کہیں ہنی مون بنانے گئے ہوں گے یا کہیں سفر پہ گئے ہوں گے، تو کہہ رہے میں نا بندے کو پہچان لیتا تھا کہ جو ہم ٹیکسی کرائے پر لیتے تھے یا گاڑی کرائے پر لیتے تھے، ڈرائیور کی آنکھوں کو میں 2 منٹ میں پہچان لیتا تھا کہ بعض ڈرائیور کیا کرتے ہیں کہ وہ نا یہ جو گاڑی میں آگے گلاس لگا ہوتا ہے اس سے جھانک رہے ہوتے ہیں پیچھے خواتین کو۔ تو کہتے ہیں مجھے اندازہ ہوتا تھا کہ جو ڈرائیور اس گلاس کو اوپر کر دیتا تھا نا کہ کسی کی زوجہ پہ یا کسی کی بیٹی پہ یا کسی خاتون پہ میری نظر بھی نہ پڑے۔ بعض ایسا کرتے ہیں کہ بھئی کیا کرتے ہیں پیچھے چونکہ خاتون بیٹھی ہوئی ہیں تو اب وہ کیا کرتے ہیں بجائے اس کے کہ ہم اس خاتون سے آنکھوں سے آ کے ہماری ٹکرائیں، وہ کیا کرتے ہیں اس گلاس کو موڑ دیتے ہیں اوپر۔ میں نہیں کہہ رہا کہ جو نہیں موڑتے وہ برے ہوتے ہیں، لیکن کہتے ہیں مجھے اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ یار یہ آدمی خاندانی ہے، یہ اس کی کوشش کر رہا ہے کہ میری غلطی سے بھی کسی کی بیوی پہ، کسی کی بیٹی پہ، کسی کی بہن پہ نظر نہ پڑے۔ تو آپ کو جو کام دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ آپ ٹیکسی میں اس فیملی کو یہاں سے وہاں پہنچا دیں۔ یہ کام تو نہیں دیا نا کہ آپ ان خاتون کو دیکھنا شروع کر دیں، آنکھ مٹکے شروع کر دیں۔ تو یہ انسان کے کیریکٹر لیس ہونے کی علامت ہوتی ہے کہ وہ اپنے کام سے کام نہ رکھے اور دوسروں کے پرائیویسی میں دخل اندازی دے۔ گھروں میں جا کے دیکھیں آپ، تبلیغ جماعت والے جب گشت کے لیے جاتے ہیں بہت سخت تاکید کی جاتی ہے ان کو کہ دروازے سے بالکل کنارے پہ کھڑے ہوں، ایسا نہ ہو کہ گیٹ کھلے اور آپ کی نظر گھر کے اندر پڑ جائے۔ تو اور 2 نمبر لوگ کیا کرتے ہیں، وہ بیچ میں آ کے کھڑے ہوتے ہیں، بالکل احساس ہی نہیں کرتے کہ کسی کے گھر پہ نظر پڑ رہی ہے، آپ کی نظریں بالکل اندر تک جا رہی ہیں۔ ٹھیک ہے کچھ لوگ غفلت میں بھی ایسا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن بہرحال یہ عمل برا ہے۔ تو موبائل کے اندر گھسنا،
کسی کے میسیجز پڑھنا. آپ بعض دفعہ موبائل پہ میسیج لکھ رہے ہوتے ہیں, سامنے بندہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ کیا لکھ رہا ہے. تو ساری کی ساری حرکتیں گھٹیا ہیں, شریعت کے خلاف ہیں.